الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود با پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دن کا اکثر حصہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں دن کا چوتھائی حصہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور جو باقی 3 حصے بچیں گے اس میں اپنے دوسرے کام کروں گا۔ تو نبی مکرم شاہ بنی آدم شب اسرا کے دولہ صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اگر تو وقت کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ دن کا آدھا حصہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور جو باقی آدھا حصہ بچے گا اس میں اپنے دوسرے کام کروں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دن کا 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنے کام میں نپٹاؤں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں ایسا کروں گا کہ شب و روز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلکہ پورا دن آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اگر تو ایسا کرے تمہاری تمام پریشانیاں، رنج و علم، ہر چیز دور ہو جائے، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں، آپ نظر دوڑائیں، ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں پریشان ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد سے ہی پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض جس کو بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہے، مگر قربان جائیے نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ کتنا پیارا ہمیں نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم درود و سلام پڑھتے ہی رہو گے تو تمہارے مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں بھی شب و روز ہر وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری آیت قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ دنیا صرف اور صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو صبح سے اٹھتے ہیں، شام بیت جاتی ہے، صرف دنیا کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں۔
کوئی پتہ نہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب ہے، ہم کھیل رہے ہیں، نمازوں کا وقت گزر رہا ہے، مگر ہم نادان کتنے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات روایت کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جو آیت مبارک ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے اور اس میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عبرت کے۔ کہتے ہیں ایک ملا جو کشتی چلاتا ہے اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ اب کسی جزیرے پر جا کے رکتا ہے، جو کشتی کا ڈرائیور ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے اس کا، وہ ایک جزیرے پر جا کے پڑاؤ کرتا ہے، سفر ہوتا ہے، کافی دنوں کا سفر ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، سب کو کہتا ہے کیا کہ اللہ کے بندوں کہ یہاں جزیرے پر سارے لوگ اتریں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، کھا لے پی لے، جو جو کام کرنے کر لیں، اس کے بعد فلاں ٹائم ہے، یہ چند منٹ ہیں، یہ چند گھنٹے ہیں، آپ نے دوبارہ واپس آ کشتی میں بیٹھنا ہے تاکہ ہم آگے والا سفر طے کریں گے۔ کہتے جب وہ اترتے ہیں اس میں 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ کہتے جزیرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جب نیچے اترتے جزیرے کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو جزیرے کی خوبصورتی میں ایسا مگن ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپسی بھی جانا ہے۔ جزیرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہیرے جواہرات پڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی بہت اشیاء ہوتی ہیں، مگر واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں، واپسی بھول ہی جاتے کہ ہم نے جانا ہے۔ کہتے ایک گروہ وہ بن گیا۔ کہتے دوسرا گروہ وہ بنا جن کو واپسی کا پتہ تھا، آ جاتے ہیں، اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کرنا ہوتے کرتے ہیں، فوری واپس آتے ہیں، کشتی کے اندر آتے ہیں، اپنی من پسند سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسرا گروہ تھا، کہتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے، بھول جاتے ہیں واپس جانا، مگر جب یاد آتا ہے تو لالچ کیا کرتے ہیں، وہاں سے بہت ساری قیمتی چیزیں، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے جاتے ہیں، جب کشتی میں جاتے ہیں تو کشتی میں جگہ نہیں ہوتی۔ اب اس جو ہیرے جواہرات کتنے کلو اٹھائے ہوتے ہیں، سارے کے سارے اپنے سروں پر اٹھا لیتے ہیں، کشتی میں جگہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ان تینوں گروہ کو مشابہت کن سے دی؟ پہلا گروہ جو تھا، جو بھول گیا تھا واپس جانا، وہ کفار کا گروہ تھا، جو دنیا میں آیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے واپس بھی جانا ہے، رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، وہ دنیا میں ہی اڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، حالانکہ واپسی کا راستہ کچھ اور تھا، آگے زیادہ ان کے لیے بہاریں تھیں، مگر بھول کے واپسی کا جانا۔ اور دوسرا گروہ فرمایا کہ وہ مومنین تھے، وہ نیک لوگ تھے، جو جلدی جلدی اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اپنی من پسند جگہ پر بیٹھتے ہیں، دنیا کی بہاریں بھی دیکھتے ہیں، مگر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے تیسرا گروہ وہ تھا جو گناہ گاروں کا گروہ تھا، تھے تو مومنین مگر دنیا میں اتنا گم ہو گئے، اتنا گم ہوئے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کے پاس 10 مکان ہیں، کسی کے پاس 10 فیکٹریاں ہیں، اتنا روپیہ پیسہ کمایا، مگر جب جانے لگے تو ان کا بوجھ سر پر تھا، اب نہ اس کو پھینکنے کی جگہ تھی، اب نہ وہ کشتی سے پھینک کر جا سکتے تھے، مگر اس بوجھ کو جو اپنے سر پر لے کر اسی طرح ہی واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو ان کا بوجھ ان کے سروں پر تھا، جیسے وہ پھل انہوں نے لیے تھے سامان راستے کے لیے، وہ سارا کا سارا جل گیا، سڑ گیا، اس کی جو خوشبو تھی ساری ختم ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، وجہ وہی جو دنیا کا سامان اکٹھا کیا تھا، اب سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا تھا، وہ سارا کا سارا سڑ گیا۔ جو پیچھے مکانات بچے تھے اب وہ اولاد خرچ کر رہی ہے، کوئی گناہوں میں خرچ کر رہی ہے، کوئی کسی کام میں خرچ کر رہی ہے، جس نے وہ اٹھایا ہوا تھا جواب دے، اب وہ ہو گیا بندہ، جواب وہ دے گا، اور پیچھے جو کھانے والے ہیں وہ دوسرے ہیں، جو 10 مکان بنائے تھے وہ اب نہ پھینک سکتا ہے نہ اتار سکتا ہے، جیسے کمایا اب اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ آگے سنیے ذرا، حدیث پاک ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ دنیا کو آخرت سے کتنی برتری ہے، یا آخرت کو دنیا پر کتنی برتری ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ اگر سمندر میں جا کے بیٹھے اور اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے،
اس کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوتا ہے، چند قطرے لگے ہوتے ہیں، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا یہ چند قطرے ہیں اور باقی جو آخرت ہے وہ پورا سمندر ہے۔ ہم دنیا سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا کچھ ہے، حالانکہ حدیث پاک کی روح سے جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت میں کتنی چیزیں ہیں، آخرت میں تو جنت بھی ہے، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 24 گھنٹے دیدار ہے، صحابہ کرام کا دیدار ہے، انبیاء کرام کا دیدار ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، حدیث پاک میں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گیا، اتنی خوبصورت ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کا نیچے مکان ہے تو اس کے آگے سے نہر بہہ رہی ہے، اگر کسی کا چھت پر مکان ہے تو اس کے آگے سے بھی نہر بہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جنت کتنی خوبصورت ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا چند قطرے ہیں، مگر ہم نے سارا کا سارا دنیا پر دار و مدار رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم سارا دن بھاگ رہے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ایک جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے کئی قتل ہو جاتے ہیں، سارا دن ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک صرف اور صرف دولت، پیسہ اور یہی اکٹھے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک مکان خریدتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 10 مکان خرید لیں، اگرچہ اس میں رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر ہمارے تو 10 مکان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے۔ آگے سنی، حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آج ہماری حالت ہے۔ فرمایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ظالم قومیں، جو دوسری قومیں ہیں، مخالف قومیں، عیسائی قومیں ہیں، یہ اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر دعویٰ بول دیں گی، ایسے دعویٰ بولیں گی جیسے ہم کھانے کے اوپر جھپکتے ہیں، کیسے ایسے مسلمانوں پر دعویٰ کریں گی، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گی، ختم کر دیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہوگے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ آج وہی دور ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا، اکثریت لوگ جو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں وہ دیکھیں ذرا کہ مسلمانوں کی یا پاکستان کی حالت کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر جا کے پتہ لگتا ہے، کسی بھی یورپ کے ملک میں آپ جائیں، یقین جانے آپ ان کو جا کر بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ کو سب سے آخر کی لائن میں کھڑا کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے اتنا مگن ہو گئے ہیں، اتنی ضلالت ہم نے لے لی ہے کہ آج ہم غیر مسلموں کے دل میں رو بھی نہیں رہا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بازار سے گزرتے تھے تو شیطان بھاگ جاتا تھا، اور غیر مسلموں کی کیا مجال تھی۔ اور آج یہ بھی زمانہ ہے کہ ہم اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، اپنے ہی دوست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوستوں تو کیا، بلکہ ہم بیٹھے ہوتے اپنے ہی خلاف غیبتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان اس طرح ہیں، حالانکہ ہم سارے اس میں ملوث ہیں۔ اپنے آپ کو کمزور کرنے میں ہم سارے ہی شامل ہیں۔ ایک بندہ ریڑھی والا ہے، خریدنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور خریدنے والا اس کو دھوکہ دے رہا ہے، سارے اسی کام میں ملوث ہے۔ اور حالات کیا ہیں جو حدیث پاک آپ کے سامنے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا رو بھی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم مسلمان ہیں، رب رسول سے عشق کرنے والے ہیں، مگر ہمارا عشق کیا ہے؟ نمازیں بیت رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ عشق اتنا زیادہ ہے، داڑھی کبھی رکھی نہیں ہے۔ عشق اتنا زیادہ ہے، سارا دن جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، مگر نہ ہم دعویٰ کیا ہے کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صرف ہم نے سنت کا راستہ چھوڑا، اور آج ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آگے سنیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف میں کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی ہیں، دیکھتے کہ کچرے کے اوپر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو، جو بکری کا بچہ تھا، اس کو کان سے پکڑا۔ وہ ایک نسل ہوتی ہے بکریوں کی کہ اس کے چھوٹے کان ہوتے ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے بدلے خریدو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بکری کا بچہ جو ہے یہ تو ویسے ہی نسل کوئی نہیں خریدتا ہے چھوٹے کانوں والے، اور یہ مرا ہوا بچہ ہمارے کس کام کا، ہم اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ فرمایا کہ تم اسے خریدو گے، آنے والے وقتوں میں لوگ اسے ہی خریدیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے، مگر پھر بھی تم خریدو گے۔ آج وہی ہے، ہم مری ہوئی بلکہ اپنے ہی دوستوں کو مار رہے ہیں، ہر طرف دھوکہ دہی کا معاملہ چل رہا ہے، ہم دنیا کو ہی خرید رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ یقین جانیں آج ہمارے بہت سارے لوگ رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ رشوت لینے والا کون ہوتا ہے؟ جو کئی لاکھ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، اور رشوت لے کس سے جا رہی ہے؟ جو ریڑھی لگا رہا ہوتا ہے، جس کی خود 5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کس سے رشوت لے رہے ہیں؟ جو ریڑھی لگاتا ہے، جو کم و بیش 700-800 روپیہ روزانہ کماتا ہے، ہم رشوت اس وقت لے رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا اکثر تجربہ ہوگا، رجسٹری کروانے جائے، اکثر اوقات جب رجسٹری کرواتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب اٹھ گئے، اب رجسٹری ہونی کیسے ہے؟ 5000 روپیہ دو۔ اب وہ جو بندہ 2 مرلے یا 3 مرلے جگہ خریدتا ہے، پتہ نہیں کس سے قرض لے رہا ہے، اب وہ وہاں بھی رشوت دیتا ہے 3 یا 4000، اور دے کس کو رہا ہے؟ جس کی خود 5 لاکھ تنخواہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں بھی ہے، وہ اس بندے سے رشوت لے رہا ہے جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم یہ بھی نہیں پتہ کہ جس سے رشوت لے رہے ہیں پتہ نہیں اس کے گھر چولہا بھی جلنا ہے کہ نہیں چلنا، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مگر ہم نے اس سے رشوت لینی ہی لینی ہے۔ مگر جب کہ حدیث پاک کی روح سے دیکھیں کہ دنیا صرف اور صرف ایک مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے، تو پھر ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آگے سنیے، نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں دنیا کا کیا مقام ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں، آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لے کر آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے ہیں کھانا میسر نہیں آیا، بھوکے ہیں، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ اے ابوبکر اللہ کی قسم یہی چیز مجھے بھی آستانہ عالیہ سے باہر لے آئی ہے کہ کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اے صحابہ آؤ میرے ساتھ فلاں صحابی کے گھر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ بنایا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ہماری مدد کر دیں۔ ان کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے ان کی بیوی آواز دیتی ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ کون کون آیا دربار پر، اسی وقت ان کی بیوی جو بڑی خوش ہوتی کہ ہمارے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا ہے، اسی وقت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ تو گھر نہیں ہے۔ ان کو پیغام بھجواتے ہیں، صحابی رسول آتے ہیں۔ جب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میرے گھر دنیا کے عظیم مہمان آئے ہیں، اسی وقت کھجوروں کا ایک توشہ لاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد ابھی چھری لیتے اور بکری ذبح کرنے لگتے ہیں، تو یہاں پر ایک بڑا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی بکری دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ اللہ اکبر، بھوک اتنی شدت سے لگی ہوئی ہے پھر بھی فرما رہے کہ دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا، یعنی جانور پر بھی اتنے احسانات ہیں۔ اسی وقت دوسری بکری کو ذبح کرتے ہیں، کھناوا تناول کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سیر ہوتے ہیں۔ سیر ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں عمر یاد رکھنا یہ جو ہم نے کھایا ہے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ ہوتا ہے، زور سے زمین پر مارتے عرض کرتے یا رسول اللہ اتنے دنوں بعد کھانا میسر ہوا اور وہ بھی حلال، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے عمر جب وہ دینے پر قادر ہے تو وہ حساب بھی لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حلال رزق پر حساب ہے، جو حرام کماتے ہیں ان کا علم کیا ہوگا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو قطعی جنتی ہیں جن کے متعلق ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ حساب لے سکتا ہے۔ اور جو سارا دن حرام کماتا ہے، جس کے پاس 20 مکان ہیں، فیکٹریاں ہیں، ساری کی ساری حرام کاری پر بنائی ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جا سکے گا؟ حدیث پاک کی روح سے آپ دیکھیں کہ دنیا 101 بکری کے برے
بچے سے بھی بدتر ہے، ہم اسی کے پیچھے سارا دن بھاگتے ہیں۔ حالانکہ توکل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب پر توکل اتنا ہونا چاہیے کہ جب ایک گھونسلے سے بچہ پرندہ اڑتا ہے تو خالی پیٹ اڑتا ہے، جب وہ شام کو آتا ہے تو بھرا ہوا آتا ہے۔ اتنا توکل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھے قرض حسنہ دینے والا، اگر میری راہ میں کوئی خرچ کرے پھر میں اس کو اتنا دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ مگر توکل کرے کون؟ وجہ یہ ہے کہ سارا دن جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی کے ساتھ ہم مال اتنا کما لیتے ہیں، دل پر اتنے نشانات سیاہ ہو گیا دل کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا دل دکھا ہے، حالانکہ دل دکھانا کتنی بڑی بات ہے۔ مگر جو توکل کرتے ہیں ان کا پھر مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بابا فرید کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ آ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا سیدی میری بچی کی شادی ہے مگر پیسے نہیں ہیں، اتنا انتظام نہیں ہو سکتا کہ میں حاضر تواضع مہمانوں کی کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ وہاں سے پھر ایک اینٹ لے کر آؤ۔ جب وہ بندہ اینٹ لے کر آتا ہے، آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس پر دم کرتے ہیں تو اینٹ سونے کی اینٹ بن جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ تو نسخہ ہی بہت آسان بن گیا، میں تو گھر جا کے 20 اینٹیں اس طرح سونے کی بنا لوں گا۔ گھر جاتا ہے، ساری گھر کی اینٹیں اکٹھی کرتا ہے، سب پر ساری رات الحمد شریف پڑھتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے، دم کرتا جا رہا ہے، مگر کوئی سونے کی اینٹ نہیں بنتی۔ صبح آتا ہے، عرض ہوتا ہے یا سجدی آپ نے تو ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھی، میں ساری رات پڑھتا رہا، کوئی سونے کی اینٹ نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں زبان بھی بابا فرید کی چاہیے تھی۔ وجہ کیا تھی کہ جس نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے رب بھی پھر اسے راضی کرتا ہے، مگر ان کی نگاہ میں دنیا کیا چیز ہے۔ حالانکہ خود کپڑے اکثر اوقات بزرگان کے دین کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، مگر طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ایک پھونک سے سونے کی اینٹ بنا سکتے ہیں تو کھانے کے لیے کیا نہیں حاصل کر سکتے۔ مگر سنت نبوی پر چلتے ہوئے ایسے گزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی دن فاقے کر رہے ہوتے ہیں مگر کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ اور طاقت کتنی ہے کہ ایک پھونک کے ساتھ، بلکہ حدیث پاک ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عائشہ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کے ہو کر میرے ساتھ چلے۔ اللہ اکبر۔ اور خود کا عالم کیا ہے کہ کئی دن بیت جاتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اتنی بھوک ہوتی ہے کہ کئی دن نیند نہیں آتی، اور طاقت اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو پہاڑوں کو اپنے ساتھ سونے کا بنا کر چلے۔ اور عاجزی اتنی زیادہ ہے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے۔ توکل اتنا مضبوط ہے کہ دنیا ان کے لیے اور آخرت ہمارے لیے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم شب اسرا کے دولہ صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، راہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرماتے جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اقدس پر اتنے گہرے نشان ہے چٹائی کے پڑے ہوئے، اسی وقت رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، ایک طرف اتنی عیش و عشرت کر رہے ہیں وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب اور سچے رسول ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جسم اقدس پر چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے عمر تجھے پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ خود رسول ہیں اور تقوی کتنا ہے کہ عاجزی کتنی ہے کہ دنیا کو اتنی سی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ معاملات کو سمجھیں، رب پر توکل کریں۔ دنیا واقعی کچھ نہیں ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اب دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے یقین جانے بہت سارے پیر حضرات دیکھے ہوں گے جو 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، لوگ لاکھوں روپیہ لے کے ان کے پیچھے جاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں لیتے، اور جو پیسے لیتے ہیں ان کو لوگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔